بالله الصمد العلي العظيم من الشيطان المرتد اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه في قرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله الصمد العلي العظيم من الشيطان المرتد اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه كما أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراءهم ركعا سجدا يبتغون من فضل من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبي الكريم وصدق آله الطيبين الطاهرين برحمتك يا ارحم الراحمین. بھائی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق و مالک کائنات ہے، اور صلاۃ و سلام ان کے حبیب خیر النام حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے لیے. واجب تعظیم ذات مولا کائنات علی المرتضیٰ شرع خدا ابو تراب علیہ السلام کی ہے، جو تمام ہی سلسلہ ہے طریقت کے پیشوا اور امام ہیں، اور تمام ہی اہل اللہ کے رہبر و مرشد ہیں. میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام بلاغت نظام سے اس حقیر فقیر نے جو حصہ مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، بلکہ دو حصے اللہ کے کلام مبارک کے اس فقیر نے تلاوت کیے، اور ان کا دونوں کا تعلق 26ویں پارے میں سورہ فتح سے ہے. پہلا حصہ جو بیعت سے متعلق ہے، یہ سورہ فتح کی 10ویں آیت، اور دوسرا حصہ سورہ فتح کی آخری آیت یعنی 29ویں آیت کا پہلا حصہ ہے. یہ پوری آیت فقیر نے تلاوت نہیں کی، اس لیے کہ اسی کی روشنی میں ساری آیت کا ماخذ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہی اس وقت موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت کی اہمیت سورہ الفتح کی 10ویں آیت میں بیان کی، جیسا کہ فقیر نے اس سے پہلے مجلس میں جشن عید میلاد النبی کی مجلس میں تفصیل سے بیان کیا تھا، اور کچھ حصہ اس کا رہ گیا تھا جس کو فقیر نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کی صحبت میں انشاءاللہ العزیز اس پر روشنی ڈالی جائے گی. تو بیعت کس کی ہے یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یہ بات بتا رہی ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں. تو جب ہم اللہ کے ہیں، اللہ کا مال ہے، تو بیعت بھی اللہ ہی سے ہو، کسی اور سے نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی بیعت کو جس طریقے پر حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ارواح سے تو اس نے عالم برزخ میں یا عالم اولا میں جب کہ روحیں سب جمع تھی، تمام ارواح کو جمع کیا، اور وہ میثاق الست جو آج کہلایا جاتا ہے قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے، وہ میثاق لیا. اور وہ میثاق یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بلا آپ ہمارے رب ہیں. تو اب اور یہ بھی کہا کہ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں.
تو شہادت دینے کے لیے اس دنیا میں انہیں بھیجا، اور یہاں ارواح سے اس عہد کی تکمیل چاہیے. تو اب اس عہد کی تکمیل یہاں کرنے کے لیے اس عہد کو دہرانا اس جسم کے ساتھ لازم آیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ عظمت بخشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اپنے تعلق کو اس انداز سے ظاہر فرمایا کہ اس آیت میں فرما دیا کہ ان الذین یبایعونک، یہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ سے بیعت کریں. تو اس کے دو معنی ہوئے کہ بیعت صرف اللہ ہی سے ہوگی بطور رسول، آپ سے نہیں. اور بطور رسول اور بطور ہمارے حبیب آپ کا ہاتھ اللہ ہی کا ہاتھ ہے، آپ کا کلام اللہ ہی کا کلام ہے، آپ کا عمل اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے منشا سے ہے. تو یہ عظمت رسول ہے. اگر یہ عظمت رسالت منہا کے ساتھ ایسی وابستہ ہوتی کہ آگے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہوتا تو یہ بات وہاں ختم ہو گئی. لیکن چونکہ ارواح کا نزول جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور ان سے بیعت کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، جو وہاں ہوا ہے وہ یہاں ہونا چاہیے. لہذا بیعت کا جاری رہنا اس انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے حبیب کا ہاتھ دوسری طرف بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. بھائی اگر حضرت عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو حضرت علی کا ہاتھ بھی تو اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، حضرت ابوبکر کا ہاتھ بھی تو اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بیعت رضوان کے موقع پر یہ ایک موقع ایسا نمایاں تھا کہ میرے عزیز، اب قرآن شریف میں سارا تو لکھنا نہیں تھا کہ بیعت رضوان میں یہ ہوا تھا یہ ہوا، وہ تو نہیں تھا. وہ تو وہی آئی اور اس کی تکمیل ہوئی، اور تکمیل اس کے حبیب نے کی، اور یہ اسی کے ساتھ بتا دیا. چونکہ حضرت عثمان اللہ کے حبیب کے حکم سے باہر تشریف لے گئے تھے مکہ، جو شہر مکہ بھی کہلاتا تھا، وہاں تشریف لے گئے تھے پیغام لے کر حضور کا، حضور کے ایک کی طرف یہ ایسے تھے. تو وہ سرکاری طور پر کیونکہ برسر عمل تھے، اس لیے اور اس بیعت کی اہمیت کو ظاہر کرنا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں کی تو کچھ نہیں ہے، بس کوئی بات ہی نہیں. نہیں، اس کی اہمیت ایسی ہے کہ حضرت عثمان اگر موجود نہیں ہے تو ان کو بھی بیعت ہونی چاہیے. لہذا اللہ کے حبیب نے کہا اے لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میں نے عثمان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کی بیعت قبول کی. اور حضرت عثمان کے عقیدے پر یقین تھا کہ وہ بیعت کو تسلیم کریں، چنانچہ انہوں نے تسلیم کیا اور بیعت رضوان میں اس طرح اس فضیلت کو شامل ہو گئے. تو یہ محض فضیلتوں کے شامل کرنے کی بات نہیں تھی، حضرت عثمان کو تو اور بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں. یہ بیعت کی اچھا یہ جو میرے عزیز سلسلہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ، یہ اسی طرح چلا. اور میں سوچے اب یہاں روح کی منزل میں ہم یہ کہیں گے کہ روح صرف انسان کو عطا ہوئی ہے، روح کے معنی جان نہیں. اور اگر روح صرف انسان کے علاوہ جاندار کو جان کے معنی میں ہوتے تو پھر میرے عزیز گھوڑے، بکرے اور بھینس کو بھی روح عطا ہوئی ہے. اگر وہ اپنے رب سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ معاہدہ کیا ہوگا. نہیں بھائی، وہاں جو روح اکٹھی ہوئی ارواح کو اکٹھا کیا تھا وہ انسانوں کی تھی، محاسبہ انہیں سے ہوگا، ان سے نہیں ہوگا. تو سارا نظام محاسبہ اس بات پر ہے کہ وہ عہد آپ نے کیا ہے اور اس کو یہاں آپ نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کی تائید کی ہے، اس کی شہادت دی ہے. اور یہاں شہادت، اگر یہاں شہادت آپ نے نہیں دی تو بہت سی روحیں ایسی بھی ہوں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہ مالک ہے یوم حساب کا. یہ فقیر کیا بیان کر سکتا ہے؟ مگر ہوگا ضرور. اگر حساب نہ ہو تو میرے عزیز پھر تو ہم سب برابر ہی برابر ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے، حساب ضرور ہوگا. پوچھا ضرور جائے گا کہ تم نے شہادت دی تھی، پوچھا ضرور جائے گا کہ تم نے، اور مومنوں کو تو بباغ دہل کا
کہ مومنوں کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں جنت کے، اور بے کے کیا معنی؟ بے کے معنی خریدا، ٹھیک ہے، وہ بک چکے ہیں. تو اب بکنے کی تصدیق اور شہادت عملاً ہونی چاہیے، اور وہ یہاں ہو رہی ہے، اور اللہ کے بندے اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ اولیاء کرام کا قائم ہے شروع سے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیشہ قائم رہے گا. اسی سلسلے کی ایک عظیم الشان شخصیت، ایک عظیم المرتبت انسان، ایک عظیم المرتبت اللہ کا دوست، ایک عظیم المرتبت فقیر، ایک عظیم المرتبت عالم، حضور غوث الثقلین، قطب الکونین، سلطان المقبولین، ابو محمد محی الدین حضرت سیدی جدی شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا آج یوم جشن 11 شریف منایا. تو یہ سلسلہ جو بیعت کا